حضور کے تذکرے کبھی نہ ختم ہوئے ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ کبھی ختم ہوں گے۔ المختصر ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے ایک پہلو کا تذکرہ کر رہے تھے جو دنیا کی آنکھوں نے، آسمان دنیا نے اور فرش زمین نے دیکھا۔ سر کی آنکھوں سے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ اور گرد و نواح میں جہاں جہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، وہاں تک ہر انس و جن، ہر درند پرند چرند نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کچھ خوش بختوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارا، اور کچھ بدبختوں نے حسد، بغض اور ناپرستی کے بت میں مبتلا ہو کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ مگر جس پہلو کا میں اور آپ تذکرہ کر رہے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عہد شباب، یہ وہ پہلو ہے جب میرے اور آپ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا والوں کے سامنے اعلان نبوت نہیں کیا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی دنیا والوں کو پیغام حق نہیں دیا، ابھی دنیا والوں کے سامنے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے تم کلمہ پڑھ کے اللہ رب ذوالجلال کے حضور جھکنے والے بن جاؤ۔ ابھی اعلان نہیں ہوا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے یہ اس سے پہلے کے اوراق ہیں، یہ اس سے پہلے کے سلسلے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہم اگر عمل کرنا چاہیں تو بچپن سے لے کے بڑھاپا، اور بڑھاپے سے لے کر پھر قبر، قبر سے لے کر حشر، تمام تر معاملات ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیے ہیں۔ خیر، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا۔ حضور کی جوانی کا ایام ہے، بڑے بڑے مکے کے تاجر، بڑے بڑے عرب کے سردار اور بڑے بڑے جو رؤساء ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی مشکل بن آتی ہے، وہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، وہ کسی معاملے میں انہیں مشکلات درپیش آ جاتی ہیں، تو وہ پکارتے ہیں اور پکار کے کہتے ہیں وہ جو عبد المطلب کے گھر میں، عبداللہ کے گھر میں اللہ رب ذوالجلال نے محمد نامی بیٹا عطا فرمایا ہے نا، اس بیٹے کو بلا کے لے آؤ، وہ آئے گا اور ہماری مصیبت کو دور فرما دے گا۔ اگر کسی مشکل میں پھنس جاتے، کہیں پہ کوئی ایسا معاملہ بن جاتا، مثال کے طور پہ کعبۃ اللہ کی جب تعمیر نو کی گئی، حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو اختلاف پیدا ہو گیا، جھگڑا پیدا ہو گیا۔ اب حجر اسود کو واپس کعبۃ اللہ پہ نصب کون کرے گا؟ جہاں پہ حجر اسود کو رکھا جاتا ہے وہاں پہ نصب کون کرے گا؟ اب اسے یہاں سے اٹھا کے ایک قبیلے والے کہتے ہیں ہم نصب کریں گے، دوسرے قبیلے والے کہتے ہیں ہم نصب کریں گے، تیسرے قبیلے والے کہہ رہے ہیں ہم نصب کریں گے، جھگڑا پیدا ہو گیا۔ 8-9 قبائل ہیں عرب کے، ہر ایک کی خواہش ہے ہم نصب کریں، کل ہماری نسلیں جو ہیں وہ کہنے کے قابل ہوں کہ جب حجر اسود کو نصب کیا گیا تھا تو ہمارے بڑے جو ہیں وہ اس میں شامل تھے۔ جھگڑا پیدا ہو گیا، بڑے بڑے سردار وہاں پہ موجود ہیں، بڑے بڑے رئیس وہاں پہ موجود ہیں، بڑے بڑے عرب کے جو اس وقت کے حاکم تھے وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ جھگڑا پیدا ہو گیا، کسی سے معاملہ سلجھ نہیں رہا۔ جب تھک ہار کے بیٹھ گئے نا، تو صبح سے دن سے شام آ گئی ہے، حجر اسود کی تنصیب بھی کرنی ہے، لیکن تنصیب تو تب ہوگی جب فیصلہ ہوگا، اور حرم کا جتنی حدود ہے اس کے اندر ہم خون خرابہ کر نہیں سکتے کہ باقی سارے قبائل کو قتل کر دیا جائے اور پھر ہمارے حصے میں یہ شہادت آ جائے۔ اب کیا کیا جائے؟ جب سارے کے سارے تھک ہار کے بیٹھ گئے نا، تو مانتے بے شک نہیں تھے، یا ماننا ان کے مقدر میں تھا یا نہیں تھا،
لیکن ان کی زبانوں پہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کا نام نامی اس نے گرامی جاری کیا. فرمایا ہوئے اگر تم سے کوئی مشکل بن گئی ہے، فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہو، تو جاؤ میرے محبوب کو بلا کے لے آؤ، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر گا. ایک بولا اور کہنے لگا ایسا کرو، ہم سے فیصلہ نہیں ہو پائے گا. وہ جو صادق اور امین ہے نا، آج کا تو ہم سارے صادق امین ہیں نا، یہ ہمارے صادق امین کی بات نہیں، وہ جو صادق اور امین ہے جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے، اور وہ جس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو شب ہجرت جان خطرے میں ہے، ہر طرف محاصرہ ہوا ہے، تلواریں لیے باہر کھڑے ہیں کہ کس ٹائم ہلکی سی بس مہلت ملے اور ہم جو ہے وہ سر تن سے جدا کر دیں، ہم سر انور کو کاٹ ڈالیں. لیکن محبوب کریم علیہ السلام کتنے صادق اور امین ہیں، اس لمحے بھی مولا مشکل کشا کو، مولا مرتضیٰ کو بلا کے کہہ رہے ہیں یہ فکر نہیں بھائی میرے دشمن کھڑے ہیں میرا سر لینے کے لیے، فکر کیا ہے؟ فرمایا علی میں تمہیں ساتھ لے چلتا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ کفار کی، وہ جو قتل کرنے آئے ہیں ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، تم ایسا کرنا تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، صبح ایک کی امانت واپس کر کے پھر تم بھی مدینے چلے آؤ. ایسے صادق اور امین تھے، ہماری طرح نہیں. فرمایا وہ جو صادق اور امین ہے نا، وہ عبد المطلب کا پوتا، وہ عبداللہ کا بیٹا، وہ آمنہ کا جایا، اسے بلا کے لے آؤ، فیصلہ ہو جائے گا. آقا کریم علیہ السلام کو بلایا گیا. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشکل میں پھنس گئے ہیں، ایک معاملہ درپیش آ گیا ہے. فرمایا کیا معاملہ؟ کہا جی حجر اسود کی تنصیب کرنی ہے، کعبۃ اللہ کو دوبارہ بنایا گیا ہے، اب حجر اسود کو نصب کرنا ہے. ہر ایک قبیلے کی خواہش ہے کہ پہلے مجھے یہ سعادت ملے، اس جنتی پتھر کو اس اللہ رب ذوالجلال کے گھر میں نصب کروں. دوسرا کہتا ہے میں نصب کروں، تیسرا کہتا ہے میں نصب کروں. محمد تمہیں بلایا ہے، تم بتاؤ، جو فیصلہ تم کرو گے ہم سب کو منظور ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہو تو میرا فیصلہ یہ ہے، کل صبح جو سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے حدود میں داخل ہو جائے گا وہ حجر اسود کی تنصیب کر ڈالے، وہ حجر اسود کو نصب کرے گا. سارے چلے گئے اپنے اپنے مقام پہ، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. صبح جب واپسی کا وقت ہوا، صبح صادق ابھی طلوع نہیں ہوئی، ہر ایک کی خواہش ہے میں نصب کروں. کچھ سوئے، کچھ کو رات کو نیند ہی نہیں آئی. آج کسی نے عرصے کے بعد جانا ہو نا عمرہ شریف کی ادائیگی پر تو ساری رات پھر نظر نہیں آتی، بلکہ 2-3 دن پہلے ہی بندہ رات کو اٹھ کے گھڑی دیکھتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے میں لیٹ ہو جاؤں. محبت تھی دل میں کہ میں نصب کروں، ایک کی خواہش تھی میں نصب، دوسرا کہتا میں نصب. صبح صادق طلوع نہیں ہوئی، دوڑے دوڑے آ رہے ہیں. لیکن جب کعبۃ اللہ کے حدود میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، وہ نوجوان جسے ہم نے فیصلہ کروانے کے لیے بلایا تھا، ہم سارے پھر بھی لیٹ ہو گئے ہیں، وہ ہم سے پہلے پہنچا بیٹھا. کعبۃ اللہ کے حدود میں داخل ہوئے، دیکھتے ہیں آقا کریم علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرما ہیں. سارے کے سارے خاموش ہو گئے، کیونکہ رات فیصلہ ہوا تھا جو سب سے پہلے آئے گا وہ حجر اسود کی تنصیب کرے گا، جو سب سے پہلے آئے گا وہ حجر اسود کو نصب کرے گا. اب سب سے پہلے تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہوئے ہیں. سارے خاموش ہو گئے، اب حجر اسود کو نصب یہی محمد کریں گے. لیکن میرا اور آپ کے لیے پیغام ہے، چھوٹی سی ایک مثال دوں. ہمارے پاس کہیں شادی پہ، خوشی پہ، غمی پہ، کہیں بھی ہم چلے جائیں، بڑے حقوق تو بعد کی بات ہے، ہمارے پاس پہلے اگر ڈونگے کی چمچ آ جائے تو ہم دوسرے کا خیال نہیں کرتے. بڑے حق زمین کے یا مال کے یا باقی وہ تو بعد کی بات ہے. 2 منٹ کی لذت والی جو چیز ہے، ڈونگے کی چمچ ہمارے پاس آ جائے تو ہم پاس آنے سارا میں بھائی کی نایت، باقی نصیب مقدر نکالا، پھر پتہ نہیں لفظی کہ وہ نہ لفظی، ساری زندگی نے بھوکے اسے ایسا نہیں ہونے ہیں. ہمارے پاس ڈونگے کی چمچ آ جائے تو ہم نہیں چھوڑتے. محبوب کریم علیہ السلام اتنی بڑی سعادت کی، اتنا بڑا سعادت کا کام اور اتنا بڑا سلسلہ ہے جس کے لیے پورے عرب کے سرداروں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا ہے. فیصلہ ہو چکا،
حضور تشریف فرما ہو چکے، چاہیے تو یہ تھا کہ حضور اعلان کر کے بتاتے سب سے پہلے میں آیا ہوں، میں نے خود فیصلہ کیا تھا جو سب سے پہلے آئے گا وہ نصب کرے گا، میں پہلے آیا ہوں لہذا حجر اسود کو میں نصب کروں گا۔ لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، میں نے دنیا والوں کو پیغام دینا ہے، اگر تمہیں کوئی سعادت کا کام مل بھی جائے، اگر تمہیں کوئی چیز عطا کر دی جائے تو اس پہ قابض بن کے نہ بیٹھ جانا، اتنی کوشش ضرور کرنا اگر تمہارا حصہ شامل ہوتا ہے تو باقیوں کو بھی ساتھ میں شامل کر لو، ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اگر تمہیں پلیٹ سالن کی مل گئی ہے تو کوشش کرو ساتھ کسی اور کو بٹھا لو، ہو سکتا ہے تمہیں ایک دن کی بھوک ہو، وہ بیچارہ 4 دن کا بھوکا ہو، 2 نوالے تم مارو گے، 2 وہ مارے گا، تمہارا بھی پیٹ بھر جائے گا، اس کا بھی پیٹ بھر جائے گا، تمہارا پیٹ بھرے گا، تم صرف اپنے پیٹ بھرنے پہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، لیکن اگر کسی دوسرے کا بھلا ہو گیا نا تو وہ جو ساری زندگی دعائیں دیتا رہے گا، ہو سکتا ہے تم ساری زندگی کی عبادات سے وہ مقام نہ پالو جو اس بھوکے کو کھانا کھلانے کے بدلے میں اللہ رب الجلال تمہیں مقام عطا فرمائے۔ فرمایا محمد تمہارے حصے میں آئی ہے سعادت۔ حضور نے فرمایا نہ، اگر کوئی اور ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ یہی کرتا کہ پہلے آ جاتا تو حجر اسود کو رسم کر ڈالتا، لیکن فرمایا میں تو آیا ہی اسی لیے ہوں کہ میں مخلوق کو خدا کے ساتھ جوڑوں اور مخلوق کو یہ پیغام دوں کہ صرف اپنے لیے جنگ نہیں لڑنی بلکہ کچھ جنگیں جو ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی لڑنی ہے، صرف اپنے لیے تکلیف نہیں کاٹنی، دوسروں کے لیے بھی تکلیف کاٹنی ہے۔ فرمایا کیا فیصلہ ہے؟ تم نے خود کہا تھا، کہا میں نے رات فیصلہ کیا تھا تو سب سے پہلے آئے گا وہی حجر اسود نصب کرے گا، میں اس فیصلے کے اوپر ابھی تک پابند ہوں، میں سب سے پہلے آیا ہوں، میں ہی حجر اسود کو نصب کروں گا، لیکن میرے دل کی خواہش یہ ہے ایک کپڑا لایا جائے، ایک چادر لائی جائے، اس کے اندر حجر اسود کو رکھا جائے، سارے جتنے سرداران عرب ہیں وہ سارے کے سارے اس کپڑے کو، اس چادر کو تھام کر پھر ہم لے کے جائیں گے، سارے مل کے حجر اسود کو نصب کریں گے، سارے کے سارے اس کام میں شامل ہو جائیں گے۔ اور میں آیا میں ہی ہوں، پہلے تنصیب میں ہی کروں گا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میرے ساتھ اگر تم سارے بھی شامل ہو جاؤ نا، جہاں پہ میں یہ کہہ سکوں گا، جہاں پہ ہاشم قبیلے والے، جہاں پہ قریش خاندان والے یہ کہیں گے کہ ہمارے خاندان کے ایک نوجوان نے حجر اسود کو نصب کیا تھا، میری خواہش یہ ہے کہ صرف محمد کا نام اس حجر اسود کے ساتھ منسوب نہ ہو، بلکہ میری خواہش یہ ہے جب ان سعادت مندوں کا ذکر کیا جائے، یہاں پہ جتنے موجود ہو سب کا ذکر کیا جائے، فلاں کے ہاتھ بھی مس ہوئے تھے، فلاں کے ہاتھ بھی مس ہوئے تھے، فلاں کے ہاتھ بھی مس ہوئے۔ میرے اور آپ کے محبوب کریم علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو، بچپن دیکھیں، جوانی دیکھیں، حضور کی سیرت دیکھیں، حضور کی صورت دیکھیں، حضور کا رہن سہن دیکھیں، حضور کے چلنے پھرنے، ہر ایک موڑ پہ ہمارے لیے سبق ہے، لیکن سبق ملتا اسے ہے جس کی آنکھیں ہوں، سبق ملتا اسے ہے جس کی آنکھیں ہوں۔ بھائی دیکھ وہی سکتا ہے جس کے پاس بینائی ہو، جسے اللہ رب الجلال نے دیکھنے کی قوت عطا کر رکھی ہو، جس کے پاس آنکھیں ہی نہ ہوں وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ جیسے ظاہری کسی چیز کو دیکھنے کے لیے سر کی آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، ویسے ہی آقا کریم علیہ السلام کی سیرت، آقا کریم علیہ السلام کے طریقے کا حسن دیکھنے کے لیے بندے کے پاس دل کی آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، اور جسے اللہ رب الجلال یہ دل کی آنکھیں عطا کر دیتا ہے، پھر وہ جب آقا کریم علیہ السلام کے معاملات کو دیکھتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کے بولنے میں بھی اس بندے کو حسن نظر آتا ہے، حضور کے چلنے میں بھی حسن نظر آتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے اٹھنے میں بھی حسن نظر آتا ہے، بیٹھنے میں بھی حسن نظر آتا ہے، اور وہ بندہ پھر اس کی خواہش ایک ہی ہوتی ہے کہ بس میں حضور کے نقش قدم پہ چلتا چلا جاؤں، اور جب وہ کوشش کرتا ہے نا میں حضور کے نقش قدم پہ چلتا چلا جاؤں، بس آخری بات اور بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ امام محمد ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو مناظرے کے لیے بلایا گیا، فتنہ پیدا ہو گیا کہ کون سا مذہب جو ہے وہ حق پہ ہے، کون سے لوگ جو ہیں وہ حق پہ ہیں، اسلام حق پہ ہے یا کوئی دوسرے مذاہب جو ہیں وہ حق پہ ہیں۔ معاملہ درپیش ہوا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ شرارتی ہوتا ہے نا، اس کی شرارت اتنی پھیل جاتی ہے جتنا حق پہ ہونے والے کی بات نہیں پھیلتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شرارتی بندے کی باتیں
زیادہ تیزی سے اور زیادہ لوگوں تک پھیلتی ہیں. کہیں پہ کسی بندے کے 100 محبت کرنے والے ہوں نا، ہو سکتا ہے آپ کو 100 سال تک یہ نہ پتہ چلے کہ یہ 100 بندے اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک شرارتی بندہ آ جائے، آپ کو منٹوں سیکنڈوں میں پتہ چل جائے گا، اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے یہ سارا کا سارا علاقہ، یہ سارا کا سارا ایریا جو ہے یہ اس کے مخالف ہے. معاملہ پیش آیا کہ مذہب کون سا حق پر ہے جی. اس وقت امام محمد اسلام کے بہت بڑا ایک نام تھا، ایک بہت بڑا چمکتا ہوا ستارہ تھا. مشاورت ہوئی، کہا گیا بھائی امام محمد کو بلا لو، ادھر سے اپنے علماء کو بلا لو، بٹھا کے بات چیت کر لو، جو حق پہ ہوا فیصلہ ہو جائے گا، دنیا دیکھ لے گی. پیغام بھیجا گیا. جناب امام محمد نے فرمایا ٹھیک ہے میں آنے کے لیے تیار ہوں، فلاں مقام پہ فلاں صحرا میں ہم مناظرہ کریں گے، مکالمہ کریں گے، مباحثہ کریں گے، آ جاؤ. میدان لگ گیا، وہ سارے کے سارے آ گئے. انتظار ہو رہا ہے، وہ اپنے پوری کی پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں کہ آج تو بس جیسے بھی ہو، بڑے چرچے سنے ہیں اسلام کے، بڑا پھیلتا جا رہا ہے، بڑا بڑھتا جا رہا ہے، آج بس اس کو ختم کر کے رہیں گے. کسی سوچ میں، کسی انتظار میں ہیں کہ بس وہ آئیں اور ہم جو ہے وہ اعلان فتح کریں گے، ہمیں فتح مل گئی ہے. لیکن جب گھوڑوں کے قدموں سے اڑتی ہوئی دھول ظاہر ہوتی ہوئی نظر آئی نا، تو سارے دیکھنے لگے، دیکھیں تو صحیح. اب جو اٹھتا ہے، دیکھتا ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ رب الجلال کی دربار میں سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے سجدے میں گر پڑتا ہے. جو اٹھتا ہے کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، جو اٹھتا ہے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا، جو اٹھتا ہے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اور جن لوگوں نے منصوبہ کر کے اپنے علماء کو بلایا تھا، وہ کہنے لگے ہم نے تمہیں بلایا، اتنی خدمت کی، اتنے پیسے دیے، رات کھانا کھلایا، دن کھانا کھلایا، صبح سواریوں کو بندوبست کیا، اتنے دراہم و دینار خرچ کیے، تمہارے ناز اور نخرے اٹھاتے رہے، یہاں تک لے کے آئے ہیں. اب جب یہاں پہنچے ہو، کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے ہو، تو وہ سارے کے سارے کہنے لگے تمہارے خرچے ایک طرف ہیں، تمہارے سارے معاملات ایک طرف ہیں. اس سے پہلے ہم بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ہم فتح یاب ہو کے آئیں گے، جیت کے آئیں گے، لیکن بھائی ہمیں لانے والوں جن کا چھوٹا محمد اتنا حسین ہے، اتنا با کردار ہے، خود سوچو ان کا بڑا محمد کتنا با کردار ہوگا. اور میں آئے اسی لیے تھے کہ ہم مناظرہ کریں گے اور جیت جائیں گے. لیکن سنو، اور جس کے چھوٹے محمد کے کاپی کا، میں اگر سادے لفظوں میں کہوں، اور جس کی کاپی کا اتنا حسن ہے، وہ اوریجنل کتنا اعلیٰ ہوگا. اور جس کا عکس، جس کی نقل کرنے والا اگر اتنا حسین لگ رہا ہے، چلتے پھرتے بولتے آتے، تو پھر خود سوچو جس کا یہ پیروکار ہے وہ کتنا حسن والا ہوگا، وہ کتنا اعلیٰ کردار والا ہوگا. یہ سب اسی وقت ہوگا جب ہم محبوب کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب الجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمانے.